أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع کے تحت کچھ معروضات پیش کی ہیں، جس کی گفتگو ابھی یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا، پھر اپنے رسول کی ولایت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد اپنے نبی کے جانشین کی ولایت کا اعلان کیا۔ اللہ نے قرآن میں صفت کے ذریعے سے بیان کیا، لیکن رسول اللہ نے صرف صفت بیان نہیں کی بلکہ ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی اور منکنتوں کا اعلان کر کے بتایا بھی کہ میرا ولی کون ہے، میرا جانشین کون ہے، اور میرا وصی کون ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ایک نظام قائم کیا ہے جسے نظام ہدایت کہا جاتا ہے، اور نظام ہدایت کا فلسفہ یہ ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے، جو لوگوں کو بنایا ہے، انہیں کسی ایک منزل پر بھی یہ احساس نہ ہونے پائے کہ پروردگار تو نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے یہاں پہ زندگی گزاری، ہم نے یہاں نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ نکالی، تمام اعمال ہم نے انجام دیے، مگر پروردگار ہم یہ سب کچھ اپنے آپ کرتے رہے، خود بخود انجام دیتے رہے، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی ہادی نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تو نے ہمارے لیے ہادی کا انتظام نہیں کیا۔ تو اللہ نے یہ اہتمام رکھا کہ ہدایت کے معاملے میں اس نے مخلوق کو بعد میں پیدا کیا، ہادی کا انتظام پہلے کیا۔ توجہ رکھیں، مخلوق کے معاملے میں پروردگار نے کہا کہ نہیں، پہلے میں ہادی بناؤں گا، اس کے بعد مخلوق کو بھیجوں گا، مخلوق بعد میں آئے گی، ہادی پہلے آئے گا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ پہلے وہ ہادی کو پہلے بنایا، مخلوق کو بعد میں۔ اگر اس کا برعکس کر دیتا پروردگار عالم تو پھر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ پروردگار ہم تو دنیا میں تھے مگر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، لہذا ہم گمراہ ہو گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم تو کرتے مگر کوئی بتانے والا تو ہوتا۔ لہذا اللہ نے کہا نہیں، ہم چونکہ تمہاری فطرتوں سے واقف ہیں، پہلے ہی یہ اہتمام کر لیا کہ کل یہ انسان کوئی بہانہ نہ بنانے پائے، کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ پروردگار ہادی نہیں تھا، ہم بہک گئے، پروردگار ہادی نہیں تھا، ہم بھٹک گئے، پروردگار کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، لہذا ہم گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں مخلوق بعد میں بناؤں گا، ہادی پہلے بناؤں گا، اور ہادی کو بنا کے اس نے وہاں پر اپنے لیے انتظام کر کے رکھ لیا کہ اب مخلوق کا سلسلہ شروع ہوگا، کہ تاکہ تم کسی ایک منزل پہ بھی یہ نہ کہہ سکو کہ ہادی موجود نہیں تھا لہذا ہم بھٹک گئے۔ تو سوچیں، جو پروردگار ہدایت کے معاملے میں اتنا اچھا انتظام رکھتا ہو، جس کا ایسا حسن انتظام ہو ہدایت کے سلسلے میں کہ وہ ہادی پہلے بنائے، راستہ دیکھنے والے بعد میں بنائے، جب ساری کائنات میں دنیا بھری ہوئی ہو، ساری کائنات بھری ہوئی ہو، مخلوق ہی مخلوق ہو،
तो क्या वो परवरदिगार ऐसा करेगा कि मखलूक तो मौजूद हो और फिर हादी ना हो? यही वजह है कि जिस परवरदिगार ने यह एहतमाम रखा कि मखलूक को बाद में भेजा, हादी पहले बनाया, उसने ही ये इंतजाम भी किया कि मखलूक कयामत तक रहेगी। अगर मखलूक का सिलसिला खत्म भी हो जाएगा तो मेरा एक हादी पर्दे गैब में मौजूद रहेगा। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं हादी को पर्दे गैब में महफूज कर लूंगा ताकि तुम ये ना कह सको, ये बहाना ना बना सको कि परवरदिगार हमारे भटकने का मामला ये हुआ, गुमराह होने का मामला ये हुआ कि कोई हमें बताने वाला नहीं था। क्योंकि अल्लाह जानता था कि ये इंसान है, इसे मैंने ही पैदा किया है, मैंने ही बनाया है, और इसका आलम यह है कि ये बहानों की तलाश में रहता है। लिहाजा अल्लाह ने आपको हमें भटकने के मामले में बहाने का मौका नहीं दिया। अब अगर कोई ये कहता हुआ नजर आए कि साहब हम तो भटक गए, तो अजीजाने गिरामी फिर उसे अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। इसलिए कि आज पर्दे गैब में भी एक हादी मौजूद है, तवज्जो रखें, उसके नायबीन भी मौजूद हैं। उसके बावजूद अगर कोई भटक रहा है तो फिर वो अपना हिसाब करे कि मैं किस लालच में भटक रहा हूं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि बड़ा पुराशोभ जमाना है, हालात रोज बरोज बदल रहे हैं, एक से एक नई साजिश रोज वजूद में आती है। उन साजिशों से खुद को महफूज रखना, अपने बच्चों को महफूज रखना, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ा इम्तिहान है कि उन साजिशों से कैसे बचाया जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, उलमा के खिलाफ साजिशें होती हैं, मराजा किराम के खिलाफ साजिशें होती हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हम अपने बच्चों को उन साजिशों से महफूज रखें और खुद भी महफूज रहें। इसलिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो शियत का सर बुलंद है वो इसी मरजइयत की वजह से है। अच्छा, जालिम हुकूमतें हैं, बड़ी जालिम हुकूमतें, ये भी जानती हैं कि मामला क्या है। इन्होंने स्टडी किया, पहले एक सलवात पढ़ के आप आगे आ जाएं, अब पीछे जगह नहीं रही है। एक बार और सलवात पढ़ के आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाए। मैं जानता हूं चूंकि अभी आप माशाल्लाह मौला सलामत रखे हमारे नौजवानों को, अभी आप जुलूस का सिलसिला रहा है, इतनी देर तक आपने सीना तनी की है, तो मैं इसका आज मैं खुद भी थोड़ा लिहाज रखूंगा। कम वक्त में ज्यादा बातें इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं 12:15 तक अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह हमतन गोश रहें। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज जो ये इफ्तिखार है ना, ये बुलंदी है, ये फख्र है आपको, और हर तरफ आप ही के चर्चे हैं, आप ही की कम्युनिटी के चर्चे हैं। ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? ये सरबुलंदी आपको जो मिली है ये मरजइयत की वजह से मिली। अच्छा, जब बातिल ताकतों ने स्टडी किया कि इनकी मजबूती की वजह क्या है, तवज्जो रखें, इनकी कामयाबी की वजह क्या है, इनकी मजबूती की वजह क्या है, तो उन्होंने पाया कि इनके यहां 2 निजाम पाए जाते हैं। तवज्जो रखिएगा, इनके यहां 2 निजाम पाए जाते हैं, एक है निजाम मरजइयत और एक है निजाम अज़ादारी। भाई आप ऐसे ही खामोशी से सुनेंगे। एक है निजाम मरजइयत और दूसरा क्या है, अज़ादारी। तो लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए कि इन्हें इन्हीं दोनों पॉइंट पर कमजोर बनाओ। दुश्मन चूंकि जानता था
کہ یہ میدان والے ہیں, یہ کسی کمرے میں بیٹھ کے بنے ہوئے تو ہیں نہیں, ان کا تو اعلان بھی میدان میں ہوتا ہے. میدان والے ہیں تو انہیں میدان میں ہرانا مشکل ہے. نہ خیبر میں ہرا سکے, نہ احد میں ہرا سکے, نہ بدر میں ہرا سکے, نہ حنین میں ہرا سکے, نہ صفین میں ہرا سکے. تو چونکہ دشمن جانتا تھا کہ انہیں میدان میں تو ہرا نہیں سکتے, لہذا انہیں اگر ہرایا جا سکتا ہے تو منافقت سے ہرایا جا سکتا ہے. تو اس نے اسی پہ کام کیا, کئی سالوں تک منافقت پہ کام کیا گیا. کہاں منافقوں کی تعداد بڑھائی جائے, جاسوسوں کی تعداد بڑھائی جائے, توجہ رکھیں, غداروں کی تعداد بڑھائی جائے. تو انہوں نے ایسے افراد پیدا کیے کہ وہ ان دونوں نظاموں کو تھوڑا کمزور کریں. توجہ رکھیں جانے گرامی, دونوں نظاموں کو کمزور کریں, لیکن کمزور کر نہیں سکے. ایک نظام ہے نظام مرجعیت, جس کا صاحب اور والی و وارث پردے غیب میں موجود ہے, اور دوسرا نظام ہے عزاداری, جس کی بانی جناب زینب کبریٰ ہے. یہ نہ عزاداروں کو نہ عزاداروں کو بہکا سکے. دیکھیے, ہم نے تو صلوات کا مطالبہ نہیں کیا تھا, آپ نے خود پڑھی ہے, تو پھر ایسے پڑھیے کہ ہم تک تو آواز آ جائے. توجہ رکھیں. تو دشمنوں نے یہ سازش کی کہ انہیں باہر سے تو ہرایا نہیں جا سکتا, اندر گھسا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایران میں بھی جو بھی حادثات واقعات پیش آئے, جتنے نقصانات ہوئے ہیں وہ سب اندر سے ہوئے. باہر سے تو دشمن ابھی بھی کنفیوز ہے کہ جو B-2 بمبر تھا وہ گیا کہاں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو ایسے افراد پیدا کیے گئے کہ یہ مرجع کے خلاف بول رہے ہیں, وہ عالم کے خلاف بول رہے ہیں. عزیزان گرامی, دشمن نے اسی رگ کو پکڑا تھا کہ ان کی مضبوطی کا راز کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی مرجعیت اور عزاداری کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازیں دیکھو تو سمجھ لو یہ دشمن کی آوازیں ہیں, زبانیں ہمارے یہاں کی ہیں. صلوات پر محمد آل محمد. سے پہچاننے کی ضرورت ہے. عزاداری ہمارا نقطہ قوت ہے, ہمارا جو پاور کا جو نظام ہے اس کی بنیاد ہے یہ عزاداری. اور یہ عزاداری ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچی ہے عزیزان گرامی. یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, اور یہ بچے تو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, ابھی وہ بچے بھی ہیں جو اپنی ماؤں کی آغوش میں ہیں. ابھی آپ نے جلوس میں دیکھا ہوگا, ہمارے یہاں کوئی ماتم کرنا سکھاتا نہیں ہے. توجہ رکھیں, ہمارے یہاں کوئی ماتم کرنا سکھاتا نہیں ہے. بچہ خود دیکھتا ہے اور وہ عالم ارواح کا وعدہ ہوتا ہے, اور وہ حسین کے نام پر یا حسین کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں فطرت کے حساب سے ماتم کیا جاتا ہے. توجہ رکھیں, ماتم ہماری فطرت کا تقاضا ہے, سکھایا ہوا ماتم ہماری عزاداری کا حصہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. ہر علاقے کا, ہر جگہ کا اپنا ایک انداز ہے, وہ فطرتی ہے, وہ فطرتی ہے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو ماتم کرنا سکھایا؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ کہا نہیں صاحب نہیں سکھایا مولانا صاحب. یہ تو خود یہ لبیک یا حسین کی کشش ہے جو سینے پہ آ کر لگتی ہے. تو عزاداری کے میدان میں ناکام ہوا دشمن, مرجعیت کے معاملے میں بھی ناکام ہوا دشمن. چہرے سے نقابیں ہٹنا شروع ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہر دور میں سازشیں رہیں, ہر دور میں. ائمہ کے زمانے میں نہیں, یہ تو علماء کا زمانہ ہے. ائمہ کے زمانے میں رہی. امام آج غیبت میں ہے, علماء آج حضور میں ہیں. جس زمانے میں ائمہ حاضر تھے اس دور میں بھی سازشیں ہوتی تھیں. بھئی یہ ہمارے تمام ائمہ قتل کیے گئے تو یہ سازشوں کا ہی نتیجہ ہے, دشمنیوں کا ہی نتیجہ تھا. کیا دشمنی تھی؟ حق کا پیغام
میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیں. حق کا بیان، حق کا پیغام. باطل کو جب کبھی بھی حق پسند نہیں آتا تو وہ حق کو کچلنا چاہتا ہے، وہ حق کو کچلنا چاہتا ہے. دیکھیں خانہ کعبہ بنا، خانہ کعبہ کی کتنی عظمت تھی، کتنی اہمیت. لوگ جوک در جو خانہ کعبہ کی طرف دوڑتے تھے. اس زمانے کا بادشاہ تھا ابرہا. ابرہا نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں اتنا طاقتور، میری حکومت اتنی بڑی، میرے پاس کوئی نہیں آتا. یہ سب جسے دیکھو جھوک در جھوک کعبے کی طرف جا رہے ہیں. اس نے کہا ایسا کرتا ہوں میں بھی کچھ ایسا بنا دوں، میں کچھ ایسا بناؤں کہ لوگ اس کی طرف آئیں. تو اس نے بھی ایک، اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، گرجا گھر نہ، ایک عبادت خانہ کہہ لیجئے، ایک اس نے بنایا. اب اس نے چاہا کہ لوگ اس کی طرف آئیں جو اس نے بنایا تھا، لیکن یہ بھول گیا اللہ کے بنائے ہوئے میں اور بندوں کے بنائے ہوئے میں یہی فرق ہے. اللہ کا بنایا ہوا اور بندوں کے بنائے ہوئے میں بڑا فرق ہے. اس تک جب کوئی نہیں آیا تو اب اسے پھر وہ حسد تو اپنی جگہ پہ تھا کعبے کا، تو اس نے لشکر تیار کیا اور چلا خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے. توجہ، خانہ کعبہ کو مٹانے چلا. دیکھیں جب دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہوتا ہے اور وہ حق پہ فتح حاصل نہیں کر پاتا ہے تو وہ پھر حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ابرہا نے کی، اور وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا. اب جیسے ہی خانہ کعبہ پہ وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو وہاں پر بھی ایک محافظ کعبہ موجود. ایک محافظ کعبہ کون؟ جناب عبد المطلب. آپ کون ہیں؟ خانہ کعبہ کے متولی، خانہ کعبہ کے محافظ، خانہ کعبہ کے خادم. ہماری زبان میں، آج کی زبان میں متولی کہہ لیجئے. ویسے تو بڑا متولی کا معاملہ بڑا سخت ہو گیا ہے کیونکہ ہر کوئی اب اوقاف سے بچنا چاہتا ہے، لیکن یہ بڑی ذمہ داری ہے. مراکز جتنے بھی ہیں یہ ہمیشہ سالم اور صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے، چاہے آپ کے امام باڑے ہوں، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں. یہ توجہ رکھیے گا اور اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہیے. تو عزیزان گرامی اب خانہ کعبہ کے محافظ تھے. اطلاع دی گئی جناب عبد المطلب کو کہ صاحب وہ ابرہا آیا ہے اور اس نے کعبے پہ حملہ کرنے کا ارادہ ہے، بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر اس کے ساتھ ہے. تو جناب عبد المطلب نے کہا اور اس نے آپ کے اونٹ بھی پکڑ لیے. راستے میں جناب عبد المطلب کے اونٹ بھی ملے. ابرہا نے کہا انہیں بھی گرفتار کر لو، اونٹوں کو بھی پکڑ لیا. تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم محافظ کعبہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم جائیں گے اس کے پاس. تو جناب عبد المطلب آئے ابرہا کے پاس اور آنے کے بعد کہا ابرہا تو نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں. بھائی توجہ رکھے عزیزان گرامی، تو نے میرے اونٹ پکڑ لیے. اب ابرہا نے جواب دیا، اب عبد المطلب میں تو آپ کو بڑا اللہ والا انسان سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا آپ محافظ کعبہ ہیں، خانہ کعبہ کی کلید آپ کے پاس ہے، آپ متولی کعبہ ہیں، آپ آئیں گے اور آنے کے بعد مجھ سے سوال کریں گے کہ ابرہا تو کعبے پہ حملہ کرنے آیا ہے. لیکن آپ نے کعبے کا سوال نہیں کیا، آپ نے کیا کہا؟ میرے اونٹ تو نے پکڑ لیے. تو جناب عبد المطلب نے ایک جملہ کہا، تاریخ میں ثبت ہو گیا وہ جملہ، کہا ابرہا اونٹ میرے تھے لہذا میں نے سوال کیا، کعبہ اس کا ہے وہ خود بچا لے گا. بھائی اونٹ میرے تھے لہذا میں نے سوال کیا، کعبہ جس کا ہے وہ خود بچا لے گا. آپ مجھے بتائیے اگر کسی مرکز پر، کسی امام باڑے پہ، کسی عبادت خانے پر وقت پڑے، کیا آپ اور ہم یہ کہہ کے بچ سکتے ہیں کہ جس کا ہے وہ بچا لے گا؟ نہیں بچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات کہنے کے لیے عبد المطلب جیسی زبان ہونا چاہیے، عبد المطلب جیسی زبان ہونا چاہیے. عبد المطلب کے لہجے کا اطمینان بتا رہا تھا. توجہ رکھیے، اطمینان بتا رہا تھا کہ یا تو عبد المطلب جانتے تھے
क्या अबाबीलों का लश्कर आएगा और खाना काबा बच जाएगा? कहता अब ऐसे कैसे हो सकता है, वो कोई आलिमुल गैब थोड़ी थे। अच्छा, या तो कहो कि वो आलिमुल गैब थे, जानते थे तभी ये बात कही, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद के घराने में नबी ना होने के बावजूद ऐसे अफराद मौजूद थे कि उन्होंने जो कह दिया वो हो गया, जो कह दिया वो हो गया। अब लश्कर आया अबाबीलों का, छोटी छोटी मिनकारें उनकी, और उसमें बहुत छोटे छोटे संगरे थे। ऊपर से एक संगरेजा गिरता था, कंकरी छोटी सी, और पूरे हाथी को ऐसा कर देती थी जैसे चबाया हुआ भूसा। कुरान ने कहा का अस्फिम माकूल, ऐसा बना देती थी जैसे चबाया हुआ भूसा भी नहीं। भूसा जानते किसे कहते हैं? गेहूं निकलने के बाद जो उसकी वेस्टेज निकलती है उसे कहते हैं भूसा, और भूसा भी नहीं, चबाया हुआ भूसा ऐसा बना देती थी इतनी सी कंकरी हाथी को। मैं कहूंगा परवरदिगार, तेरे काबे का मामला था, तवज्जो, काबे का मामला है, तेरे सबसे बड़े मरकज का मामला है, तेरे घर का मामला है, ये हाथियों के मुकाबले पर कोई बड़े बड़े जानवर भेज देता, वो हाथियों को ढेर कर देते। भाई तवज्जो रखे जाने गिरामी, एक जुमला और नतीजा और उसके बाद रब्ते मसाइल। वो आते और इन्हें ढेर कर देते, खत्म कर देते। लेकिन तूने अच्छा हाथियों के मुकाबले पे ऊंट भेज देता, ये कद में थोड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन ऊंट भी नहीं भेजे। और बड़े जानवर रहे होंगे उस दौर के, हजारों साल पुरानी बात है। नहीं, अल्लाह ने कहा कि नहीं, एक छोटी सी कंकरी, छोटी सी अबाबील, अबाबील खुद बहुत छोटा सा परिंदा होता है, और वो जब संगरेजा फेंकती थी तो जिस हाथी पे गिरता था वो ऐसा हो जाता था जैसे चबाया हुआ भूसा, टीमा बन जाता था उसका। अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले पे हाथी नहीं भेजे, हाथियों के मुकाबले पर बड़े बड़े जानवर नहीं भेजे। ऐज़ान गिरामी, हाथी है सुपर पावर, जानवरों की सुपर पावर का नाम है, तवज्जो है, जानवरों की सुपर पावर का नाम क्या है? हाथी। अल्लाह ने सुपर पावर के मुकाबले सुपर पावर को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने एक मिसाल कायम की कि सुनो, छोटी सी अबाबील भेज रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जिसके शामिल हाल हमारी मदद हो जाया करती है वही सुपर पावर हो जाया करता है। अब न कहना जिसके शामिल हाल हमारी मदद हो जाती है, हम उसी को सुपर पावर बना देते हैं। अब लोग कहते हैं ये छोटा सा ईरान, ये थोड़े से लबनानी और इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर। अल्लाह ने कहा जिनके शामिल हाल हमारी मदद है अब वही सुपर पावर कहलाएंगे। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यजीद अपने दौर की सुपर पावर था। आप जानते हैं यजीद की हुकूमत कितनी बड़ी थी? तारीख ने लिखा यजीद की हुकूमत की वसअत इतनी बढ़ चुकी थी कि एक बार सूरज निकलता था तो जब सूरज डूबता था तो उसकी हुकूमत की हदों में, सूरज नहीं डूबता था, हदों से भी आगे, यानी इतनी वसअत थी, इतना बड़ा हो चुका था उसकी हुकूमत का दायरा। ये मिसाल दी जाती है, यानी एक बड़ी हुकूमत, एक बड़ी पावर। मगर अल्लाह ने कहा कि तेरे सर को हम कुचलने का इंतजाम करेंगे, थोड़े से लोगों से करेंगे। हुसैन ने तो कुर्बानी दे के दीन बचाया, लेकिन ज़ैनब कुबरा ने हुसैन की कुर्बानी को बचा के इस दीन को हमेशा के लिए जिंदा जावेद बना दिया। दो किरदार हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता इमाम हुसैन के साथियों के, एक खातून एक मर्द। खातून का नाम ज़ैनब कुबरा है, उस मर्द का नाम है अबुल फजल अब्बास। अबुल फजल अब्बास। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चुन ली ख्याल में जो अजल से अली की ऐन,
ایک بس 2 منٹ فضائل کے وقت اور دے دیجیے، اس کے بعد ربط مسائل. چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین، بے بزت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین. جناب عباس کا جو نام ہے نا، صرف نام، یہ خود کتنی وسعتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے جانے گرامی. عباس کے نام میں 4 حرف ہیں، عین، بے، الف اور سین. پہلے 2 حرف ہیں عین اور بے، اور تیسرا اور چوتھا الف اور سین. توجہ رکھیے عزیزان گرامی، عباس کے نام کو بھی اگر 2 حصوں میں رکھیں، پہلے کا عین اور بے ہے، دوسرا الف اور سین ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین، بے بزت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین. عباس کا نام وہ ہے کہ جس کے نام کے پہلے 2 حرفوں میں علی و فاطمہ کا عکس پایا جاتا ہے، یعنی قرآن ناطق پایا جاتا ہے. توجہ رکھیں، یعنی قرآن ناطق پایا جاتا ہے. اور عباس کا نام وہ ہے کہ جس کے نام کا تیسرا حرف الف ہے، قرآن الف سے شروع ہوتا ہے، الحمد کا الف ہے، والناس کی سین ہے. عباس کے نام کی عظمت یہ ہے کہ جس کے نام کے تیسرے حرف سے قرآن شروع ہوتا ہے اور چوتھے پہ ختم ہو جاتا ہے، اسے عباس کہا جاتا ہے. چن لی خیال میں جو ازل سے علی کی عین، بے بزت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین. ہر لفظ کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. کون عباس؟ سیدانیوں کی ڈھارس عباس، بیویوں کی حوصلے کا نام عباس، علی کی تمنا کا نام عباس، بطول کی دعاؤں کا نام عباس. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. سکینہ کہتی ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو، میرا چچا زندہ ہے، میرا چچا عباس زندہ ہے. عزاداروں، آج آپ ابو الفضل عباس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے. آج 7 محرم آ گئی، 7 محرم آ گئی. اب خیموں میں پانی ختم ہو گیا، اب حسین کے اطفال پیاسے ہیں. آج سے ہی اللہ تش کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں، اس لیے کہ اب خیموں میں پانی نہیں ہے، اب خیموں میں پانی نہیں ہے. اور عباس کو یہی درد ہے جو ستائے جا رہا ہے. آقا خیموں میں پانی نہیں ہے، مجھے اجازت دے دیجئے پانی لے آؤں، مجھے اجازت دے دیجئے پانی لے آؤں. عزاداروں، ملتا ہے ابو الفضل عباس کیسی ڈھارس تھے. شہزادی زینب کا ایک واقعہ ملتا ہے بچپن کا. شہزادی فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ میرے سر سے چادر ہٹی تو میرے بابا نے کہا، زینب ایک دن آئے گا تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی، زینب تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی. شہزادی فرماتی ہیں کہ یہی بات میری ماں فاطمہ زہرا بھی کہا کرتی تھی. تصور شرط ہے، میں بہت لمبے مسائل نہیں پڑھوں گا. یہی بات میری ماں فاطمہ بھی کہا کرتی تھی، یہی بات میرے بھائی حسن بھی کہا کرتے تھے، زینب تیری چادر چھین لی جائے گی. یہ بات میرا بھائی حسین بھی کہتا تھا. لیکن جب میرے صحن خانہ میں میرا بھائی عباس پل کر جوان ہوا تو میں عباس کی جوانی کو دیکھا کرتی تھی اور یہ سوچا کرتی تھی، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے کون چادر چھین سکتا ہے. لیکن شہزادی فرماتی ہے مجھے یقین ہو گیا جس وقت حسین نے عباس کے پرچم پر لکھے ہوئے نصر من اللہ و فتح قریب کو خط کر دیا اور اس پہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادی فرماتی ہے مجھے یقین ہو گیا اب ہمارے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی. عباس آتے ہیں، آقا اجازت دے دیجئے. اجازت تو نہ ملی، جنگ کی اجازت نہ ملی.
हाँ, एक सूखा हुआ मशकीदा अब्बास को दिया, एक टूटा हुआ नेजा दिया। मेरे भाई जाओ अब्बास बच्चों के लिए पानी की सबील कर लो। अज़ादारों, इधर अब्बास चले हैं, उधर सकीना ने नन्हे नन्हे कूजे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दिए, सबको खैमे में लेके बैठ गई। बच्चों बैठो, मेरा चाचा अब्बास पानी लेने के लिए गया है। अब्बास चले हैं, अब्बास चले हैं। एक मर्तबा दरिया के किनारे पहुंचे, फरात को फतह भी कर लिया, मशकीजे को भरा। अब जो वापस चले तो एक तीर चला, अरे मशके सकीना में लगा, पानी बह गया। ये पानी नहीं बह रहा था, ये बच्चों की आरज़ुएं बह रही थी। एक और तीर चला, अब्बास के शाने कलम हो गए। फिर तीर चला, अब्बास के आंख में एक तीर लगा। अज़ादारों, तीरों की बारिश हो रही है। हुसैन का ये कड़ियल जवान भाई अब्बास इसी हालत में आगे बढ़ता जाता है। अब पानी बह गया था, आंख में तीर लग चुका था। एक मर्तबा एक गुर्ज का वार हुआ, अब्बास के सर पे गुर्ज का लगना था कि अब सवार पे ठहराना गया। जमीन पे तशरीफ लाए, जैसे जमीन पे आए कहा आका मेरी मदद को आइए। आका हुसैन अब्बास की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक मर्तबा आगे बढ़े, उठे। एक मर्तबा हुसैन झुके, कुछ उठाया और अबा के दामन में रख लिया। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। कुछ उठाया, अबा के दामन में रखा। फिर हुसैन आगे बढ़े, फिर कुछ उठाया, अबा के दामन में रखा। तारीख बताती है कि जब हुसैन झुके थे तो हुसैन की कमर सीधी थी, हुसैन की कमर सीधी थी। मगर अब जब हुसैन उठे हैं तो कमर पे हाथ रखे हुए कालान इनका सारा जहरी, अब्बास तेरे मरने ने कमर तोड़ दी। कड़ियल जवान भाई के बाजुओं को उठा रहे हुसैन का, अब्बास तेरे मरने ने कमर तोड़ दी। अबू फजल अब्बास के नजदीक पहुंचे, सर को जानू पे रखा, सर को जानू पे रखा। का अब्बास कोई वसीयत, कोई ख्वाहिश? का मेरे लाशे को खैमों में न ले जाना, मेरे लाशे को खैमों में न ले जाना, इसलिए कि मैं सकीना से वादा करके आया था, सकीना पानी लेकर आऊंगा। एक मर्तबा मौला हुसैन कहते हैं कि अब्बास और कोई ख्वाहिश है? कहा आका एक ख्वाहिश और है, एक ख्वाहिश और है। जब दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपकी ज़ियारत की। आका मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहा मेरे पास भी परेशानी क्या है? कहा आका मेरी एक आंख में तीर बेबस है, आका एक में खून भरा हुआ है। कहा अब्बास क्या चाहते हो? कहा हुसैन से, कहा आका मेरी आंखों से खून साफ कर दीजिए ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर लूं। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास की आंखों से खून को साफ किया, हुसैन की ज़ियारत की। एक मर्तबा कहा हुसैन ने, भैया अब्बास आपकी ख्वाहिश हुसैन ने पूरी कर दी, हुसैन की भी एक ख्वाहिश है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मेरे भाई अब्बास, हुसैन की भी एक ख्वाहिश है, जिंदगी भर आका कहा, जिंदगी भर आका कहा, एक मर्तबा भाई कह दो, एक मर्तबा भाई कह दो। एक मर्तबा जैसे ही अब्बास ने भाई कहा, रूह जन्नत को परवाज कर गई। हुसैन ने आलम को लिया, एक मर्तबा खैमे की तरफ बढ़ते हैं। इधर सकीना बच्चों को दिलासा दे रही है, उधर आते हुए आलम को देखा, आते हुए आलम को देखा। बच्चों से मुखातिब हुई, ए बच्चों, अरे मैंने कहती थी कि मेरा चचा पानी लेकर आएगा, देखो मेरे चचा का आलम आ रहा है। अब जो नजदीक आए, अरे क्या देखा, अब्बास तो नहीं है, हुसैन के हाथों में आलम है। कहा बाबा मेरा चचा क्या हुआ? कहा सकीना दरिया के किनारे मेरा शेर अब्बास शाने कटा के सो गया।
محمد وعلى محمد اللهم